الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل معزز علماء اکرام، حضرات سامعین، بلا تکلف عرض ہے کہ محترم علامہ ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب نے مجھے امتحان کا شکار کر دیا۔ مطلب یہ بہت بڑی جلیل القدر مجلس ہے، بڑی بابرکت، یہاں علماء تشریف رکھتے ہیں اور علم سے وابستہ، تحقیق سے وابستہ حضرات تشریف فرما ہیں، طالب علم ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد اقبال شاہ صاحب زیدہ شرفہ وہ تشریف فرما ہیں۔ تو بلا مبالغہ ان حضرات کی موجودگی میں میری حیثیت بالکل نہیں ہے کہ میں کچھ عرض کروں، بآموختہ کے طور پر ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کی جو مجالس ہیں یہ بڑی بابرکت ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ اس محفل میں، ایسی محفلوں میں شریک ہونے والے لوگوں کے لیے آپ تو باقاعدہ چل کر آئے ہیں اس مجلس میں شرکت کے لیے، اگر آپ راہ جاتے ہوئے ویسی تھوڑی دیر کے لیے رک کے ایسی کسی مجلس میں شریک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی اتنی پسند ہے کہ وہ مغفرت کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ میلاد شریف کی مجلس ہے بنیادی طور پر، تو ایسی مجلس والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے ایسے لوگوں پر۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اب چونکہ وقت نہیں ہے تو میں اشارہ کر دیا، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے فرشتوں میں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے جو احسان کیا ہے اس کا ذکر کر رہے ہو، خدا کی حمد کر رہے ہو۔ تو ہم نے رسول اللہ کی نعت پڑھی، اللہ کی حمد کی، تو یہ اتنی برکت والی مجلس ہے اور کوئی شک نہیں اس میں رکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی انشاءاللہ اس مجلس میں ایسا ہے کہ وہ خوش قسمت ہے، خوش بخت ہے، اور اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے پوری امید ہے کہ وہ ہم سب کی مغفرت فرمائے گا۔ ہم ویسے بھی خوش عقیدہ لوگ ہیں، تو ان نسبتوں کو ہم مانتے ہیں اور ان نسبتوں کے اثرات اور ثمرات اور نتائج کو بھی مانتے ہیں، یہی ہماری روایت ہے۔ یہ تو تمہیداً میں نے ایک بات کہہ دی۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد شرف الدین، 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور مصر میں پیدا ہوئے، شاذلی سلسلے سے ان کا تعلق ہے، اور بڑے غضب کے شعر گو تھے، فن شعر میں بڑی قدرت رکھتے تھے۔ یہ جو قصیدہ بردہ ہے میں آپ کے 2-4 منٹ لوں گا۔ قصیدہ بردہ فنی اعتبار سے اور موضوعاتی اعتبار سے ہر طرح سے حد کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری پوری تاریخ میں شاید ہی کوئی نعتیہ قصیدہ اس کے مقابلے کا ہوا ہو اپنی مقبولیت، ایسے ہی ہے۔ مطلب عرب و عجم میں یہ لوگوں کی زبانوں پر ہے، بچے بچے کی زبان پر، عرب و عجم میں سب لوگ پڑھتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، ہر کوئی پڑھتا ہے۔ تو یہ مقبولیت کی انتہا ہے اور رسول اللہ کی جناب میں قبولیت کی۔ لیکن دو چیزیں ہیں کہ فنی اعتبار سے اور موضوعاتی اعتبار سے۔ تو فنی اعتبار سے عرض یہ ہے کہ اس میں بے مثل کارنامے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ الکرم نعت کونسل کے دوستوں نے اس کی ہر فصل کو الگ سر میں، الگ انداز میں، لے میں پڑھا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس آدمی نے یہ قصیدہ لکھا ہے اس نے اس کی نظم میں کیسا کیسا جادو کر دیا؟ شعر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، لفظ میں معنی ہوتا ہے، لفظ میں تصویر بھی ہوتی ہے تصور کے ساتھ، اور لفظ میں آواز بھی ہوتی ہے۔ بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو لفظ کی آواز کو اس کے معنی اور تصویر کی طرح حتمی مرتبے پہ پہنچا کے استعمال کر لے۔
یعنی لفظ میں آواز بننے کی جتنی قوت ہے وہ اسے صرف کر دے اور سارے امکانات وہ اس میں کھپا دے، تو قصیدے کے ایک ایک مصرے میں 10 سروں میں پڑھے جانے کا ایک امکان رکھا ہے امام بوصیری نے. یہ قدرت کلام ہے. پھر اس میں ایک شعر آتا ہے جہاں وہ ایران کے آتش کدوں کے بجھنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ایک شعر ہے کأن بالنار ما بالماء من بلل. یہ صنعت تقلیب ہے، یعنی گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگ کو پانی بنا دیا ہے، پانی کو آگ کر دیا ہے. یہ قدرت کلام ہے. فردوسی کا ایک شعر ہے کہ محمود غزنوی کا لشکر جب نکلا، نہیں پرانے ایرانی بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا لشکر جب نکلا تو وہ کہتا ہے زسم ستوران در کو ہدش زمین شش دو آسماں ہشت گشت. اس کے گھوڑوں لشکر اتنا بڑا تھا کہ اس کے لشکر کے گھوڑوں کے سم جب پڑے میدان میں زمین پر تو زمینیں 7 تھی، گٹ کے 6 رہ گئی، آسمان 7 تھے بڑھ کے 8 ہو گئے. یہ قدرت کلام ہے. بوصیری کی قدرت کلام اس درجے کی ہے، یعنی معمولی شاعر نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں پانی کو آگ کر دیا ہے اور آگ کو پانی بنا دیا. یہ قدرت کلام ہے. اس کے علاوہ اس کی صنعتیں دیکھیں، اس کے موازنے دیکھیں، پھر جو ربط قائم کیا ہے کہ تشبیب کہی ہے اور پھر آگے رسول اللہ کے معجزات کو بالعموم اور خاص کر کے معراج اور جہاد کو. معراج اور جہاد یہ دونوں رسول اللہ کے اختصاصات ہیں. رسول اللہ جیسی معراج سابقہ انبیاء میں سے کسی کو نہیں. معراج ہر نبی کے لیے ثابت ہے درجہ بدرجہ. نبی کا علم حق الیقین ہے، صرف عین الیقین نہیں، کیونکہ نبی نے غیب کی طرف دعوت دینی ہے. غیب نبی کا مشاہدہ ہے، نبی کے لیے غیب خبر نہیں ہے. محض مجھے اور آپ کو نبی غیب کی خبر دے رہا ہے. نبی خود مشاہدہ رکھتا ہے غیب کا، تبھی نبی عزم اور یقین کے اس مرتبے پر فائز ہوتا ہے جہاں شک کا گزر نہیں ہوتا. ہمت کی بات کی ہے نا امام بوصیری نے، اور کہا ہے کہ رسول اللہ کی ہمت بحر کی طرح ہے، بحر کی طرح، اور رسول اللہ کا کرم بحر کی طرح ہے. یعنی جیسے سمندر موج زن ہوتا ہے، رسول اللہ کا کی مہربانیوں کا اور آپ کی شفقتوں کا سمندر اس طرح سے موج زن ہے، اور رسول اللہ کی ہمتیں گویا زمانے کی طرح ہے. تو نبی کی ہمت ہوتی ہے، ہر نبی کی، ہر نبی کا معراج ہوتا ہے. رسول اللہ کی معراج سب سے بڑھ کر، ظاہر ہے آپ امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، خلاصہ موجودات ہیں، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات ہیں، تو آپ کی خاتم المرسلین ہیں، سب سے بلند معراج ہے. تو اس وجہ سے امام بوصیری نے الگ اہتمام کیا معراج کو بیان کرنے. اور جہاد کو کیا، جہاد الجہاد مادن الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک ہے، اور جہاد ختم نبوت کی دلیل ہے. کل 7 ستمبر ہے نا، قرآن کو معجزے کے طور پر الگ ذکر کیا، تو قرآن کی تدوین و حفاظت یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. اس پر غور کیجئے گا. اگر رسول اللہ آخری نبی نہیں ہوتے تو جہاد ختم ہو چکا ہوتا. رسول اللہ آخری نبی نہیں ہوتے تو قرآن محفوظ نہیں ہوتا. کبھی موقع ملا تو میں تفصیل سے عرض کروں گا. پھر اس کے مضامین بڑے اعلیٰ ہیں. تو مثلاً وہ شعر نے کہا ان من جودک الدنیا ودرتہا، آگے کیا ہے ومن علومک علم اللوح والقلم، کہ یہ لوح و قلم کا علم آپ کے علوم میں سے ہے، اور یہ دنیا اور اس کی پڑوسن یعنی آخرت یہ اصل میں آپ کا کرم ہے، اس کا نتیجہ ہے. یا میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ یہ دراصل امام بوصیری نے حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ کیا ہے. اسے صوفیاء کے اس میں دیکھنا چاہیے، پس منظر میں تعیین اول ہے تو اس میں آگے ساری کائنات فیض اٹھا رہی ہے. تو مضامین اس کے اس قدر گہرے ہیں، اور بھی باتیں ہیں، کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے. بس یہ چند باتیں میں نے حکماً عرض کر دی ہیں. یقیناً اس میں کمی بیشی ہوئی ہوگی. میں حضرت شیخ الحدیث صاحب مدد اللہ العالی ان سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کی موجودگی میں نے ذرا بلند آہنگ ہو کر یہ باتیں کہہ دی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جناب میں قبول کرے. اونچ نیچ ہوا تو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول کرے. بما علیہ